السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سامعین کرام، خواتین حضرات، عزیز بچوں اور بچیوں، موضوع ہے لوگوں کو خیر اور بھلائی کی دعوت دینا۔ یقیناً دین اسلام کی حفاظت اور دین اسلام کی ترویج اور تبلیغ نیز دین اسلام کو پھیلانے اور غالب کرنے کے اسباب اور ذرائع میں سے ایک اہم ترین ذریعہ بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہے، اور یہ بات ہم میں سے ہر فرد بشر کو، بالخصوص مسلمان مردوں اور عورتوں کے عام طبقے کو اور مسلمانوں کے پڑھے لکھے طبقے کو سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کو دین سکھانا اور دین اور خیر اور بھلائی کی طرف بلانا، دعوت دینا، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ کا عمل مبارک ہے، اور اسی کے خاطر اللہ تعالی نے رسولوں کو، نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے۔ چنانچہ دین، خیر اور بھلائی کی دعوت دینا اور شر و فساد و برائی سے روکنا، یہ بہت ہی عظیم ترین وظیفہ اور عمل ہے۔ اللہ تعالی نے اس عمل مبارک کے لیے بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے اللہ تعالی نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق کو منتخب فرمایا، اور وہ انبیاء اور رسول کا طبقہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی جسے توفیق عطا کر دے، لوگوں کو دین سکھانے اور خیر کی رہنمائی کرنے کے بارے میں نبیوں کے طریقے پر چلنے کی، تو اسے بہت ہی زیادہ قابل رشک ایک خیر اور بھلائی مل گئی، کیونکہ لوگوں کو دین اور بھلائی کی دعوت دینے ہی سے علم دین کی نشر و اشاعت ہوگی، لوگ حق اور باطل کو سمجھ پائیں گے، لوگ برائیوں سے رک پائیں گے، اور بہت سارے فتنے اور فساد سے لوگ بچ پائیں گے۔ لیکن جس سماج کے اندر دین کی دعوت دینے کا کام، بھلائی کا حکم دینے کا کام نہیں ہوگا، یقیناً وہ لوگ راہ حق سے بھٹکنے کے بجائے شر اور فساد کے شکار ہو جائیں گے۔ جب بھی کوئی بھی قوم اگر وہ اپنے مشن کو لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہے، لوگوں کے ذہن و دماغ کا شکار کرنا چاہتی ہے، تو ضروری ہے کہ وہ اپنے مشن کو آگے بڑھانے میں، اس کی طرف دعوت دینے میں اور اس کے مخالفین کی مخالفت کرنے میں آگے بڑھے۔ دین اسلام سب سے اچھا دین اور سب سے پیارا دین ہے، اور دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے، دین اسلام کی ترویج کے خاطر، دین اسلام کی تبلیغ کے خاطر ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس چیز کا بیڑا اٹھائیں، وہ مشغلہ اختیار کریں،
جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبیوں نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسولوں نے اختیار کیا تھا۔ آپ میری بات پر یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس دھرتی پر، اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر اگر انسانیت پھیلانا چاہتے ہیں، خیر پھیلانا چاہتے ہیں، بھلائی پھیلانا چاہتے ہیں اور اس دھرتی سے ظلم و ستم اور ناانصافی یا بے راہ روی ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جہاں بہت سارے اسباب اور ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے، انہی میں سے سب سے اہم ذریعہ، سب سے کامیاب نسخہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور لوگوں کو ہر شر اور فساد سے روکنا۔ اسی کے ذریعہ زمین پر خیر اور بھلائی ہم پر پہنچا سکتے ہیں اور اسی کے ذریعہ لوگوں پر اللہ کی حجت اور اللہ کی دلیل قائم کر سکتے ہیں۔ آپ حضرات کے لیے بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے یا بھلائی کی طرف دعوت دینے اور برائی سے روکنے کے جو فائدے ہیں وہ آپ حضرات سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں۔ آپ اس سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کے اندر، کتنی بھلی بات ہے۔ گویا اگر اس آیت کریمہ پر ہم اور آپ دھیان دیں، غور سے سنیں اور سیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ ہم لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف دعوت دے کر اور لوگوں کو شر اور برائی سے روک کر لوگوں کی خدمت کریں۔ اس مشن کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی تخلیق ہی کی ہے، ہمیں اور آپ کو پیدا ہی کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کنتم خیر امہ، تم لوگ اچھی امت ہو، بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو دوسروں کے لیے، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ خیر امت کا لقب اس لیے ملا ہے، اچھی امت کا خطاب ہمیں اور آپ کو اس لیے ملا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا، تم خیر کا، تم حق کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو بھلائی پر ابھارتے ہو، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو بھلائی اور خیر سکھاتے ہو اور لوگوں کو غیر معروف، منکر اور ناپسندیدہ چیزوں سے روکتے ہو۔ گویا جس آدمی کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں، دین اور بھلائی کی طرف دعوت دینا اور ساتھ ہی ساتھ جو دین کے خلاف ہے، جو غیر معروف ہے، جو منکر ہے، اس سے روکنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خیر امت کا لقب عطا فرمایا ہے۔ بڑے ہی سعادت مند اور خوش نصیب ہیں، معاف کریں گے آپ لوگ، دین کی دعوت سے روزی روٹی کو نہ جوڑیں، دین کی دعوت سے دنیاوی ترقی کو نہ جوڑیں، آخرت کا سودا کرنے کے لیے خیر اللہ کے یہاں خیر امت بننے کے لیے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ اس کام کا جسے اللہ تعالیٰ توفیق بخش دے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، وہ بڑا ہی سعادت مند ہے، اور اسی کی حکومت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے اور اسی کی حمایت، اسی کو اللہ کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں صحیح طریقے سے قرآن اور احادیث نبویہ کے مطابق بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے کی محبت، عزت اور احترام لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین بٹھا دیتا ہے۔ لوگوں کو دین کی طرف، بھلائی کی طرف، خیر کی طرف دعوت دینا
شر اور فساد اور غلط چیزوں سے روکنا یہ اتنا افضل ترین عمل ہے، اتنا افضل ترین عمل ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا جو خالص اللہ کی رضا جوئی کے خاطر اس عمل کے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، کتنا ہی مبارک اور خوشکن یہ عمل ہے۔ سنیے صحیح مسلم کی روایت، حدیث بیان کرنے والے حضرت ابو مسعود عقبہ بن عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ اللہ ہم سب کو مخلصانہ انداز سے خیر اور بھلائی کی طرف، دین حق کی طرف دعوت دینے والا بنائے اور برائی سے روکنے والا بنائے۔ حدیث کا ترجمہ آپ سمجھ کر کے ذرا ذہن و دماغ میں بٹھائیے۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے کسی خیر کی رہنمائی کی، کسی بھی خیر کی، کسی بھی بھلائی کی جس نے رہنمائی کی، تو رہنمائی کرنے والے کے لیے وہی اجر و ثواب ہے جو اس رہنمائی کو انجام دے گا، جو اس رہنمائی کے مطابق چلے گا۔ کتنا پیارا عمل ہے، کتنا بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، کسی کو خیر سکھاتا ہے، کسی کو خیر اور بھلائی کی طرف بلاتا ہے، اور اس کے بلانے کی وجہ سے، اس کے سکھانے کی وجہ سے کچھ لوگ اس خیر کو اپنانے والے ہو جاتے ہیں، اس خیر پر کے پابند ہو جاتے ہیں، تو بلانے والے کو وہی اجر و ثواب ملتا ہے جو اس خیر کے اپنانے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور یہ سلسلہ تا قیامت بلکہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ یقیناً اگر ہم طالب علم طبقہ، علماء طبقہ خاص طور پر اس بات کو جان لے تو خطبہ جمعہ دینے کے لیے ہم ایک دوسرے سے سبقت کریں گے۔ اپنے گاؤں میں، قرب و جوار میں جہاں بھی جائیں گے، اس عمل خیر کو اپنانے کے لیے موقع تلاش کریں گے۔ یہاں تک کہ اگر گوٹی ڈالنے کی ضرورت پڑ گئی تو ہم لوگ گوٹی بھی ڈالیں گے۔ کتنا بڑا افضل عمل ہے اور اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ بھلائی کے رہنمائی کرنے والے کو، خیر کی ہدایت دینے والے کو، ہدایت رہنمائی کرنے والے کو وہی اجر و ثواب ملتا ہے جو اس پر چلنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے گاؤں میں، اپنے قرب و جوار میں، اپنے پڑوس میں دیکھا کہ ایک آدمی توحید سے دور ہے، شرک کا گرویدہ ہے۔ آپ نے اسے توحید سمجھایا اور اللہ کی توفیق سے وہ توحید سمجھ گیا، اپنا لیا اور شرک سے توبہ کر لیا، تو توحید اپنانے سے جتنا اس کو اجر و ثواب ملے گا، چونکہ آپ نے رہنمائی کی ہے، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ ہم کتنے ایسے مسلمان ہیں جو نماز کے پابند نہیں یا سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز ادا کرنا نہیں جانتے ہیں۔ ہم نے اپنا تھوڑا سا وقت نکالا اور اللہ تعالی سے صلہ اور بدلہ حاصل کرنے کے خاطر ہم نے اس کو نماز کی دعوت دی، ہم نے اس کو نماز پڑھنے کا سنت نبوی کے مطابق طریقہ سکھایا، اور اللہ کی توفیق سے وہ نماز کا پابند ہو گیا اور اپنی نماز کو سنت نبوی کے مطابق کر لیا، تو نماز پڑھنے کا جتنا اجر و ثواب ملے گا اتنا آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ بھلائی کی طرف دعوت دینا، بلانا، یہ وہ عمل ہے جو نبیوں کا عمل ہے، اور اسی سے دین باقی رہے گا، اسی سے دین زندہ ہوگا، اسی سے اللہ تعالیٰ کی زمین پر امن و سکون اور
شانتی آئے گی، اور اسی سے اللہ ہم سے راضی ہو کر ہماری غربتوں کو دور کرے گا، ہماری فقر و فاقہ کو دور کرے گا، ہماری بے کسی کو دور کرے گا۔ سنیے صحیح مسلم ہی کی روایت جسے بیان کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء کرام، طلباء اعزام، عوام حضرات، مرد حضرات اور ہماری پیاری ماں اور بہنوں، دین حق کو سیکھو اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ بہت ہی بہترین عمل ہے۔ اپنے اعمال کو کے ترازو کو وزن کرنے کے لیے، اس کو وزنی، اپنے اعمال کے ترازو کو وزنی کرنے کے لیے بہت ہی بہترین ذریعہ ہے، جس میں ہے تھوڑی مشقت، ہے تھوڑی پریشانی، تھوڑا اپنا قیمتی وقت دینا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا اور سکھانا پڑے گا۔ اور سنیے اس حدیث پاک کو جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من دعا الی ہدی، جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا، جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا۔ جس نے کسی کو کسی ہدایت کی طرف بلایا تو اس بلانے والے کو ویسے ہی اجر و ثواب ملے گا جیسے کہ جس کو بلایا گیا اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور جس کو بلایا گیا ہدایت کی طرف، اس کے اجر و ثواب میں سے ذرا برابر کمی نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی۔ ہدایت کی طرف بلانے والے کو وہی اجر و ثواب ملے گا جو اس ہدایت پر چلنے والے کو ملے گا، اور ہدایت پر چلنے والے کے اجر و ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ہے دین اور بھلائی کی طرف بلانے کی فضیلت۔ اور اسی طرح من دعا الی ضلالہ کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ لا ينقص ذلك من آثامہم شیئا۔ اور جس نے کسی کو گمراہی کی نشاندہی کی، گمراہی کی طرف بلایا، تو اس کو وہی گناہ ملے گا جو اس گناہ پر چلنے والے کو ملے گا، اور گناہ پر چلنے والے کے گناہ میں سے ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ یہ ہے بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا فائدہ۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، آج تو بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے بہت سارے وسائل اور ذرائع ہیں۔ کتابیں چھاپ دینا، کتابیں خرید کے بانٹ دینا، یا سوشل میڈیا پر اچھی دین سے ثابت چیزوں کو دوست احباب کو فارورڈ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے سماج کے اکثر حضرات یا کچھ حضرات بھلائی کا حکم دینے کے اور برائی سے روکنے کے بجائے گمراہیوں کی طرف ابھارتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں کی طرف ابھارتے ہیں، فحشکاریوں کی طرف ابھارتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ چاہیں تو اپنی نیکیوں کو بڑھاتے چلے جائیں، ہدایت کی طرف دعوت دیں، اور آپ کی ہدایت کی رہنمائی کرنے پر جتنے لوگ عمل کریں گے آپ کو ان کا اجر و ثواب ملے گا۔ یا آپ چاہیں تو گمراہی، بے راہ روی کی طرف دعوت دیں، اس بے راہ روی پر چلنے والے کو جو گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ آپ کو بھی ملے گا۔ اور ایک حدیث سنیے، یہ بھلائی کے طرف دعوت دینے اور برائی سے روکنے کا فائدہ کیا ہے، لابھ کیا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ سنن ترمذی کی حسن صحیح روایت ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب والترہیب اور صحیح الجامع کے اندر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملہ فی جحرہا لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اے اللہ تعالی تو اپنی رحمت سے، اپنی توفیق سے ہمیں، ہماری ذریت کو، ہمارے شاگردوں کو خیر کا سکھانے والا بنا دے، خیر کی طرف دعوت دینے والا بنا دے اخلاص کے ساتھ، اور شر و فساد اور منکر اور بری باتوں سے روکنے والا بنا۔ قربان جائیے اس عمل مبارک پر جو نبیوں کا مشغلہ ہے، جو رسولوں کا مشغلہ ہے، جو صحابہ کرام کا عمل تھا، جو ولیوں کی شان ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنیے، فرماتے ہیں آقا یقیناً اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کے لوگ، یہاں تک کہ چونٹی اپنی سوراخ میں لوگوں کو خیر و بھلائی سکھانے والے پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان سے بخشش اور مغفرت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں ان کے لیے خیر کی، بھلائی کی اور ان کے لیے بخشش کی۔ کن لوگوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، آسمان و زمین والے، اور آسمان میں اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخ کے اندر دعا کرتی ہیں رحمت کی، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، جو لوگوں کو خیر اور بھلائی سکھاتے ہیں، جو لوگوں کو خیر اور بھلائی سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے طریقہ بھی بتلایا اور اس پر انگنت بے شمار اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرمایا، یہاں تک کہ اپنے آسمانی اور زمینی مخلوقات کو اور چونٹیوں کو، فرشتوں کو یہ آرڈر دے دیا کہ یہ خیر کا سکھانے والا ہے، یہ بھلائی کا سکھانے والا ہے، یہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینے والا ہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے والا ہے، تم اس کے لیے استغفار کرو۔ اور یہ سارے مخلوقات ایسے لوگوں کو خیر سکھانے والے کے لیے بھلائی اور اس کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہم طلبہ کے ذہن و دماغ میں اگر رچ بس جاتی یا جائے، علماء کے ذہن و دماغ میں اگر رچ بس جاتی اور جائے، تو یقیناً آج ہمارے ہندوستان کے اندر مدارس پہ تالے لگے ہوئے ہیں اور بچے آوارہ مزاجی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیوں میں جہالت عام ہو رہی ہے۔ اور اگر سوچا جائے یہ 1.5-2 سال سے جو مدرسے بند ہیں، اس کے گمبھیرتا کو اگر سوچا جائے تو یہ سامنے آتا کہ اگر کبھی مدرسہ کھلا بھی تو ان بچوں کو واپس پرانے روٹین پہ لانے کے لیے بڑی جفاکشی کی اور محنت کی ضرورت ہوگی۔ آج یہ حدیث ہمارے سامنے اور ہم اس پر کاربند ہوتے تو اپنے گاؤں کے ایک ایک گھر کے بچوں کو باری باری بنا کر پڑھنے والے جا کے انہیں خیر سکھاتے، اپنے گاؤں کے بوڑھوں کو، اپنے گاؤں کے مردوں کو، پردے کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے گاؤں کی عورتوں کو۔ اور اگر ہم اور آپ اس مشن کا بیڑا اٹھا لیں ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ایمان اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے جس اجر و ثواب کے دینے کا وعدہ فرمایا ہے وہ یقیناً عطا کرے گا، اور اخلاص کے ساتھ کہ اس سے دنیا طلبی نہ ہو، شہرت طلبی نہ ہو، ریاکاری اور نام و نمود نہ ہو، اور حالانکہ دن بھر ہم گاؤں میں اس ہوٹل سے اس ہوٹل میں، اس چوراہے سے اس چوراہے میں، اس گھر سے اس گھر میں یا بیجا سونے میں لگا دیتے ہیں، اس حدیث کے مطابق اگر ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے گاؤں کے بچوں کو دین سکھانے کے خاطر اور بڑوں کو دین سکھانے کے خاطر ہم بیڑا اٹھا لیتے تو شاید یہ ساری جو مشقتیں اور پریشانیاں آج ہیں، شاید اللہ تعالیٰ اسی سے راضی ہو کر کے ختم کر دیتا اور دور کر دیتا۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، لوگوں کو خیر سکھانے میں بہت سارے فائدے ہیں۔ نمبر 1، یہ انبیاء کا عمل ہے۔ اگر اخلاص نیت کے ساتھ
ہم لوگوں کو خیر و بھلائی سکھاتے ہیں تو ہماری مشابہت ہو رہی ہے نبیوں اور رسولوں سے، کیونکہ یہ سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو خیر ہی سکھایا، بھلائی کی دعوت دی۔ حالانکہ اس راہ میں کہیں ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، کہیں موسیٰ پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، کہیں عیسیٰ کو قتل کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے، کہیں یوسف کو کنویں میں ڈال دیا جا رہا ہے، اور خود ہمارے آخری پیغمبر، ان پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، کیا کیا ظلم و ستم کیے گئے۔ سارے ظلم و ستم کو انہوں نے برداشت کیا، اللہ سے استغاثہ اور استعانت کیا، اور اللہ تعالیٰ کے دیے گئے وظیفے میں ذرہ برابر بخیلی اور کنجوسی نہ کی اور نہ ہمت توڑے۔ تو لوگوں کو خیر کی تعلیم دینا یہ انبیاء کا عمل ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ لوگوں کو دین حق کے امور کا سکھانا، لوگوں کو دین صحیح سکھانا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد جو حدیث آئی ہے اس کا اجر و ثواب اتنا ملے گا جتنا اس پر چلنے والے کو ملے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو خیر سکھانے کا اجر کتنا عظیم ترین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتا ہے۔ ان کے لیے فرشتے، آسمانی اور زمینی مخلوق، یہاں تک کہ چونٹیاں سوراخوں میں استغفار کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ علم دین کے پھیلانے والے کو، یہ دین کے سکھانے والے کے لیے ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے اللہ تعالی کی طرف دعوت دینا، بھلائی کا حکم دے کر اور برائی سے روک کر، یہ بہت ہی افضل ترین عمل ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، علماء کرام، طلبہ اعظام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں، قلم کے ذریعہ، زبان کے ذریعہ، مال کے ذریعہ، وقت لگا کر دین حنیف، سچے دین کی تعلیم لوگوں کو دیں، لوگوں کو خیر سکھائیں، لوگوں کو دین کے معاملات سکھائیں، اور حسن نیت کے ساتھ، حسن اخلاص کے ساتھ، یقیناً اس کا صلہ اور بدلہ بہترین انداز میں دنیا کے اندر بھی ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ملے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے ہماری یہ فریاد ہے کہ رب العالمین تا حیات تو ہمیں دین کا پکا سچا مخلص مبلغ بنا اور ہمیں دعوت دین کرنے کی توفیق دے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے، بھلائی سکھانے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کے ان عملوں کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، شجاعت دے، علم دے، صلاحیت دے، طریقہ دے کہ ہم تیرے بندوں کو تیری طرف بلائیں، تیرے بندوں کو تیری مخلوق کی عبادت کرنے کے بجائے تیری عبادت کرنے کی دعوت دیں، انہیں توحید سکھائیں، انہیں ایمان سکھائیں، انہیں شرک و بدعت سے بچانے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین تو ہمیں خود خیر پر چلنے والا بنا اور خیر کی دعوت دینے والا بنا۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔